لوگ تاریکی میں جی رہے تھے، لوگ اندھیرے میں جی رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے فلاح بہبودی کے لیے، انسانوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی دینے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا، ہر ایک نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت شعیب آئے، حضرت شیش آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت ایوب آئے، حضرت یوسف آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے۔ اب باری تھی آخری نبی کی، اب باری تھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 30 سال کی عمر میں جب آسمان پر اٹھا لیا تو اس وقت پوری دنیا میں اس قدر برائی پھیل چکی تھی، شراب کی نحوست اس قدر عام ہو چکی تھی، گندگی اس طرح عام ہو چکی تھی، تاریکی میں لوگ جی رہے تھے، لوگ ماں اور بہن کا فرق بھول چکے تھے، لوگ اپنے ماؤں کے ساتھ زنا کر رہے تھے، اپنے بہنوں کے ساتھ زنا کر رہے تھے، بیٹیوں سے نفرت کیا جا رہا تھا، بیوی کو غلام بنا کر زندگی گزارا جا رہا تھا، ماؤں کو بازاروں میں نیلام کیا جا رہا تھا، باپ کو ڈنڈے سے مارا جا رہا تھا، غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، غریبوں کو کمزور اور حقیر سمجھا جا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے، کیونکہ تاریکی بہت زیادہ ہو چکی تھی، اور جتنی ہی تاریکی زیادہ ہو، جتنا ہی اندھیرا زیادہ ہو، اتنی ہی زیادہ روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کمرے میں، گھر میں اندھیرا چھا جائے تو ایک لائٹ سے کام چل جاتا ہے، لیکن اگر میدان میں اندھیرا ہو تو ایک بلب سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہاں کئی بلب کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں اس قدر تاریکی پھیل چکی تھی، اس قدر اندھیرا چھا چکا تھا کہ اب ایسے نبی کی ضرورت تھی جو نبی صرف کسی خطے کے لیے نہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، کسی علاقے کے لیے خاص بن کر آئے، کسی خطے کے لیے بن کر آئے، کسی ریاست کے لیے آئے، کسی ملک کے لیے آئے، کسی قبیلے کے لیے آئے، کسی ریاست کے لیے آئے، کسی گاؤں کے لیے آئے، کسی شہر کے لیے آئے، لیکن جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجنا ہوا تو ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک ریاست کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک خطے کے لیے نہیں، بلکہ عالمی نبی بنا کر بھیجا اور فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو، اب جو آ رہا ہے وہ ایک ملک کے لیے نہیں آ رہا ہے بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے، ان میں جو جو کوالٹیز تھی، جو جو خوبیاں تھی، جو جو صفات تھے، وہ ساری صفات، وہ ساری خوبیاں بدرجہ اتم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت آدم کی خصوصیت صفوت صفی ہونا ہے، لیکن حضرت آدم میں جو صفوت ہے کیا ہو بہو وہی صفوت میرے نبی میں نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر میرے نبی میں وہ صفوت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم میں جو خلت ہے کیا ہو بہو وہی خلت میرے نبی میں نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اپنے محبوب میں اس خلت کو رکھا۔ حضرت یوسف کا جو حسن ہے وہ سارا حسن میرے نبی میں نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر، اس لیے امام عشق و محبت نے کہا کہ یوسف کی شان یہ ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یوسف کے حسن
اب عرب مصر سے زیادہ افضل، عرب مصر سے زیادہ افضل، مرد عورت سے زیادہ افضل، اور اسی طریقے سے سر یہ انگلی سے زیادہ اہمیت کا حامل، اور یوسف سے کہیں زیادہ افضل میرا نبی۔ تو ادھر یوسف کی شان یہ ہے کہ یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر، خوبصورتی کو دیکھ کر مصر میں عورتوں نے انگلیاں کاٹی، اور ادھر عرب میں یہ حال ہے کہ یہاں حسن کو دیکھ کر نہیں بلکہ نام محمد پہ عرب کے مرد حضرات اپنی گردن کٹانے کو تیار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے یوسف پہ کٹی، اور تھوڑا آواز بڑھائی، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتر کری، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، تو جو جو صفتیں پچھلے تمام نبیوں میں تھی، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صفات بدرجہ اتم مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، وہ تمام کوالٹی بدرجہ اتم مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں۔ آج کچھ لوگ توحید کا رٹ لگاتے ہیں، توحید کا نعرہ لگاتے ہیں۔